نیشنل سائنس اکیڈمی کلاس اسلامیات 9th کلاس سبجیکٹ اسلامیات چیپٹر ہے ہمارا باب چہارم کا پہلا چیپٹر پہلا سبق اخلاق و آداب۔ اخلاق و آداب، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ یہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کا اخلاق کیسے بہترین ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے شکر و قناعت۔ شکر کا لغوی معنی ہے کسی کا احسان ماننا، کسی کی قدر پہچاننا، یا محسن کا احسان ماننے والا اس کا صلہ ادا کرنا ہے۔ محسن اسے کہتے ہیں جو آپ کے لیے اچھا ہو، آپ کا محسن ہو، آپ کے حق میں بہتر کرے، آپ کے لیے چیزیں بہتر کرے، آپ کا خیر خواہ ہو، اسے آپ محسن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ قناعت کا معنی ہے قسمت پر راضی ہو جانا۔ ایک ہوتا ہے شکر، اللہ جو دے اس کا شکر ادا کرو، ایک اللہ جس حال میں بھی رکھے اس حال میں بھی اس کا شکر ادا کرو۔ قناعت کا معنی ہے قسمت پہ راضی ہو جانا۔ اصطلاحی معنی میں قناعت سے مراد اللہ تعالیٰ کو انسان کو اللہ کی طرف سے جو رزق دیا جا رہا ہے اس پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت نوازا ہے تو بیٹے کسی کو اتنا بھی نہیں کہ وہ ایک ٹائم کا کھانا کھا سکے، لیکن ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے بہتر رکھا ہے، اسے قناعت کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان کامیاب و بامراد ہوگا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کی مقدر روزی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی توفیق بخشی۔ ایک انسان مسلمان ہے، اوپر سے اسے گزر بسر کے لیے ہر کوئی انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی روزگار ڈھونڈتا ہے، حلال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ محنت میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، حلال اور حرام کا فرق بتایا ہوا ہے، اگر وہ سب کرتا ہے اور جتنا اسے مل رہا ہے اتنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان تلاش کرنا ہی چھوڑ دے۔ کوئی بھی چیز ہے محنت کرے ہی نہ کہ بس مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے 2 روپے دیے میں نے 2 روپے میں ہی جینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو محنت کر کے 5 روپے مل رہے ہیں تو آپ کو محنت کرنی چاہیے، پر اگر اللہ پھر بھی آپ کو 2 روپے دے رہا ہے تو آپ کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں دیا تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو تلاش نہیں چھوڑنی چاہیے، کوشش کرتا رہے، محنت کے بعد جو مل جائے اس پر راضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی چیز ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا۔ تذکرہ مطلب بات چیت کرے۔ جس نے اسے چھپایا تو اس نے اس کی ناشکری کی۔ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا آپ نے اسے چھپا دیا تو آپ نے اس کی ناشکری کی۔ ایک دوسرے مقام پر شکر کے اجزاء کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، کھانے کو دے رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کھانا کھاتے ہی اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ کس کے برابر ہوگے؟ وہ جو روزے میں صبر کر رہا ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کا عملی نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے ہمیشہ شکر گزاری سے کام لیا۔ اللہ نے جیسے بھی حالات میں رکھا انہوں نے شکر ہی ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے شکر اور قناعت کے مختلف صورتوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مطلب ان کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہمیں شکر اور قناعت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے، آپ سانس لے رہے ہو، آپ صحت مند ہو، آپ اچھا کھا رہے ہو، آپ کو کھانا ہضم ہو رہا ہے، آپ سوچ سکتے ہو، آپ دیکھ سکتے ہو، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عملی زندگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے آپ شکر گزار بن سکتے ہیں؟ انسان مال، حسن و جمال، رزق اور تمام نعمتوں میں اپنے سے کمتر والے کو دیکھے، نہ کہ اسے احساس ہو، تاکہ اسے احساس ہو کہ مجھے میرے رب نے زیادہ عطا کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ ہمیشہ اپنے سے کمتر والوں کو دیکھو کہ اس کے پاس کیا ہے۔ اگر آپ 3 وقت کا سکون سے کھا رہے ہیں تو اسے 1 وقت کا بھی میسر نہیں ہو رہا، تو اسے دیکھو اور شکر ادا کرو۔ ہمیشہ اپنے سے کم والے کو دیکھو، ٹھیک ہے۔ یہی جذبہ آپ کو شکر کی طرف لائے گا۔
ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محسن اور خیر خواہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، پھر یہ بھی کہا ہے کہ میرے ان بندوں کا بھی شکر ادا کرو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آپ پہ احسان کر رہا ہے، کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے، کوئی آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا سیکھو، اللہ کا شکر ادا کرنا بھی انسان میں پیدا ہو جائے گا۔ انسان کے شکر کا بہترین طریقہ ان کی نیکی اور بھلائیوں کے جواب میں جزاک اللہ خیر کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی ہو اس نے بھلائی کرنے سے جزاک اللہ خیرن، اللہ تم کو بہتر عطا کرے، کہہ دیا تو اس نے پوری پوری تعریف کر دی۔ اگر کوئی آپ کو کچھ دے رہا ہے تو آپ نے اسے کیا کہنا ہے؟ اللہ تمہیں اس کا بدلہ اس سے بہتر ضرور دے۔ اب امانت اور دیانت کی بات کرتے ہیں۔ امانت اور دیانت سے مراد کسی بھی چیز، کسی بھی کام کو درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا۔ اب اپنی زندگی گزارے اسے بھی امانت داری سے گزارے۔ امانت داری کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کا روپیہ نہیں اٹھایا یا محنت کر کے کمایا تو یہ آپ کی ایمانداری کا پیسہ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں اس کا ایک تصور نہایت وسیع ہے۔ امانت و دیانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ آپ اگر ٹیسٹ دے رہے ہو تو اس میں بھی آپ ایمانداری سے لکھو، آپ اگر پڑھ رہے ہو استاد آپ کو پڑھا رہا ہے تو اسے ایمانداری سے سنو، آپ اپنے والدین، آپ کے والدین آپ پہ یقین کر رہے ہیں تو بھی ایماندار رہو، ہر معاملے میں ایماندار رہو۔ سب سے بڑی ایمانت داری خالق خدا سے انسانوں کا وہ عہد ہے جس کو پورا کرنے انسان دنیا میں بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بنایا تو ایک جگہ اکٹھا کیا اور کہا کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ تم میری ہی عبادت کرو گے؟ تمام روحوں نے وعدہ کیا۔ دنیا میں آنے کے بعد تمام لوگ بھول گئے، لیکن کچھ کو یاد تھا کہ ہم کوئی وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ کی ذات سے، تو وہ سب سے پہلا وعدہ کیا ہے؟ اللہ سے پورا کرو۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا تاکہ میری عبادت کرنا، باقی تمام امانتیں اسی بنیادی تصور سے وابستہ ہے۔ اگر اللہ کی بات مانو گے تو باقی کی بھی ماننی پڑیں گی تم لوگوں کو۔ حقوق اللہ اور حقوق الباد کی ادائیگی بھی اس میں شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو۔ اگر کوئی اپنی کوئی چیز تم لوگوں کو پکڑا دیتا ہے امانتاً تو تم لوگوں کا فرض ہے کہ اسے جو کی تو واپس کرو، اس میں سے ذرا خیانت نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو ایمانت دار نہیں۔ اگر آپ ایمانت دار نہیں تو آپ ایماندار نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو گیا آگے امانتوں کی ادائیگی کا سلسلہ حکمران وقت سے شروع ہو کر ایک خادم تک آتا ہے۔ حکمران وقت، پہلے وہاں کا حکمران وہ اپنی ادائیگی کرے، پھر اس سے نیچے آنے والا تمام عملہ، اور پھر کیا کہتے ہیں آخر میں ایک خادم، ایک نوکر بھی اگر ایمانداری نہیں کرے گا تو ہر طرف بے ایمانی ہو جائے گی۔ حکمران اپنے فرائض ادا کرے، رعایا ان کی عوام، ان کی حفاظت کرے، عدل قائم کرے، لوگوں میں کیا کرے؟ انصاف قائم کرے، جس کو جو حق مل رہا ہے اسے دے، طاقتور کو یہ نہیں عطا کر دے اور کمزور سے چھین لے، اہل لوگوں کی ذمہ داریاں سونپے، علماء دین حق لوگوں کو پہنچانے کی امانت ادا کرے۔ اگر آپ کو دین آتا ہے یا علم ہے تو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی امانت داری ہے۔ مالدار اپنے مالوں میں سے غریبوں کی مدد کرے، ملازمت پیشہ افراد دفتر میں اپنی اوقات کی پابندی کرے، اپنے وقت کی پابندی کرے، یہ سب امانت داری کی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو ادا کی جائے، جو خیانت کرے گا اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آپ کی امانت پہ خیانت کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری داری کا عملی نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایمانداری سے گزاری، اس لیے دشمن آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ بچے اگر آپ کی تعریف آپ کا دشمن کر رہا ہے تو وہ تعریف کیا ہے؟ سچی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بے شک اتنی دشمنی رکھتے تھے پھر بھی آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ہجرت مدینہ، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تو اہل مکہ کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے کی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔
انسان کی زندگی ایک بہت بڑی امانت ہے، اسی وجہ سے اپنی زندگی کو بھی ختم کرنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ تم لوگوں کو زندگی دینے والی اللہ کی ذات ہے، تم لوگوں کو یہ اختیار نہیں کہ تم لوگ خود کو ختم کرو۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے کہ اس نے کب زندگی دینی ہے اور کب موت۔ تو اکثر انسان جذباتی ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا ایک لمحہ ہوتا ہے بچے، ایک ذرا سا لمحہ ہوتا ہے، اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی حالات اتنے برے ہوتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن جب وہ آگے بڑھتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ لمحوں پہ ہنستا ہے کہ یہ تو بڑا ہی چھوٹا سا معاملہ تھا جس پہ میں اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچانے جا رہا تھا۔ تو ہمیشہ صبر کرو، رک جاؤ، سوچو، کبھی بھی خود کو اور کسی اور کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کو جان بوجھ کر کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا، خودکشی کرنا حرام ہے۔ کسی کے راز کو فاش کرنا بھی امانت داری ہے۔ اگر کوئی آپ کو اپنا راز بتا رہا ہے تو اس کا راز کبھی بھی فاش نہ کرو، کسی کا راز کسی کو نہ بتاؤ۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی ہے جو آپ کا راز فاش کر رہا ہے، مشورہ، اچھا اس کے علاوہ ویسے تو اگر آپ کو کسی نے اپنا راز بتا دیا تو آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ اس کا راز کیا کرو، فاش کرو۔ اگر آپ کسی کو دیکھو یا کچھ بھی دیکھو تو راز رکھو، ٹھیک ہے۔ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس مشورہ لینے آئے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ اسے اچھا مشورہ دیا جائے، ہمیشہ لوگوں کو اچھا مشورہ دے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے تو امین اس وقت اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کسی کی چیز آپ اس سے پوچھے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے۔ مجلس جب آپ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اسے مجلس کہتے ہیں۔ تو مجلس میں کہی گئی یہ بات، جو بھی بات کہی جائے وہ اس کی امانت ہے۔ اہل مجلس کو اجازت کے بغیر مجلس کی باتوں کو دوسری طرف بیان نہ کریں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اسے پھیلائیں۔ سنا رہے ہو؟ اگر مجلس میں کوئی بات ہو تو اس سے اہل مجلس سے پوچھے بغیر اس بات کو مجلس سے باہر مت پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو یہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ دائیں بائیں مڑ کے دیکھے مطلب اپنا راز رکھنے کو کہیں۔ اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ امانت و دیانت والا معاملہ رکھیں گے تو معاشرہ پرسکون ہوگا، لوگوں میں اعتماد کی فضا بحال ہوگی، لوگ آپ پہ یقین کریں گے، اعتماد کریں گے کہ یہ امانت دار انسان ہے، یہ ہماری چیزوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بددیانتی، دھوکہ دہی سے انسان معاشرے میں بد اعتمادی اور انتشار کسے کہتے ہیں؟ فساد پیدا کرے گا، جیسے کہ منفی رجحانات، مطلب برے اثرات پڑیں گے معاشرے پہ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ انسان نہ صرف اشرف المخلوقات کے عظیم مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے بلکہ جنت جیسی دائمی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا شکر و قناعت اور امانت داری۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہو اور کیسے چیزوں کو امانت کر سکتے ہو، امانت داری سے لوگوں کی چیزیں رکھ سکتے ہو۔ وہ نہ صرف باتیں ہیں بلکہ نہ صرف چیزیں ہیں بلکہ لوگوں کا راز ہے، آپ کا علم ہے، ہر چیز امانت داری ہے۔ کل ہم ملیں گے انشاءاللہ اخلاق و تقوی اور پردہ پوشی کے ساتھ۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔